ہیں کہ ایک بچی کا نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، تو عورت یہ کہتی ہے شوہر کو کہ میں تمہاری کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتی ہوں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ وہ اس کو پہلے طلاق دے دے یا نہ دے دے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کے معاملات میں پہلے تو شوہر پیار محبت سے بیوی کو سمجھائے، ہو سکتا ہے جو وہ سمجھ رہی ہے ویسا نہ ہو۔ بعض اوقات کوئی اپنے ذہن پہ بہت زیادہ بوجھ لے لیتا ہے، پھر آگے کے مستقبل کے بھیانک نتائج کو اپنے ذہن میں رکھ کر سوچتا ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے ایک مصیبت مول لے لو۔ پھر جب اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ جس کو آپ بہت بڑا سمجھ رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے، تو پھر وہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسی صورتحال تو شوہر بیوی کو فون وغیرہ پر سمجھائے، اگر نہیں ہے تو اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ صحیح نہیں کہہ رہی، پھر بڑوں کو بٹھا کر اس معاملے کو حل کریں۔ یہ نہیں ہے کہ فوراً اس کے اوپر طلاق کے اقدامات کر لیں۔ اگر ضرورت پوری نہیں بھی کر سکتی اور شوہر کہتا ہے کہ تم جیسی بھی ہو مجھے قبول ہو اور میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو ٹھیک ہے، پھر اس میں کیا پرابلم ہے۔ لیکن بہرحال طلاق کا مسئلہ جو ہے اس کو اتنا آسان نہ کیا جائے، جیسے کہ آج کل قدم قدم پر ہم یہ مسائل دیکھ رہے ہیں، ہر تیسرا مسئلہ میرے پاس طلاق کا ہی آتا ہے۔ ایسا کھیل بنا لیا طلاق کو، تو یہ آخرت میں پتہ چلے گا۔ جو بڑے آرام سے ماں باپ بھی کہتے ہیں بیٹا طلاق لے لو، نہیں گزارا عورت تو طلاق لے لو۔ ارے بھائی اتنا آسان نہیں ہے طلاق لینا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ بری چیز طلاق لینا ہے۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت بغیر کسی عذر کے اپنے شوہر سے مطالبہ طلاق کرے تو یہ بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ یہ جو ہماری بہنیں بڑی بن کے شیرنیاں بن کے شوہر پہ حملہ آور ہوتی ہیں، چھوڑ دو مجھے، طلاق دے دو، نہیں رہنا میں نے تمہارے ساتھ، اور معمولی معمولی باتیں آپ سامنے بٹھا کے فیصلہ کرنا چاہیں تو مطلب شرمندہ ہی ہوں گی کہ یہ ہم اتنی چھوٹی باتوں پہ طلاقیں لے رہے ہیں۔ تو ایسی بچیوں کے لیے، ایسی بہنوں کے لیے جنت کا دروازہ بند ہو سکتا ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ تو طلاق کوئی معمولی چیز نہیں، انتہائی گندی بری چیز ہے۔ اس کو اپنے ڈکشنری سے کاٹ دیں، اس لفظ کو بالکل یہ اپنے زبان پہ نہیں آنا چاہیے۔ اس میں حتی الامکان آخری حد تک جائیں کہ کمپرومائز رہے اور صورتحال ایسی رہے کہ طلاق تک نوبت نہ آئے، اسی میں عافیت ہے۔ تو بالکل طلاق نہیں ہونی چاہیے، بڑوں کو بٹھا کے پہلے مسئلہ حل کریں۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ اگر کوئی لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ نکاح ہو چکا ہے لیکن رخصتی نہیں، وہ سمجھتی ہے کہ مجھے کسی ایسی بیماری ہو جائے گی کہ میں ساتھ نہیں رہ سکوں گی اور صحیح، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ شاید اسی کے متعلق انہوں نے پوچھنے کی کوشش کی ہے۔ تو بہرحال اگر ایسی کوئی بیماری اس کو ظاہر کیا جائے، اسے بتایا جائے ان لوگوں کو، سسرال والوں کو، کہ بھئی دیکھیں ہو سکتا ہے پہلے سے بیماری چل رہی ہو۔ ہمارے یہاں بڑی یہ میجر مسٹیک ہے کہ مائیں اپنی بچیوں کے ویک پوائنٹس، ان کی کمزوریاں، ان کی بیماریاں جھوٹ بول کر چھپاتی رہتی ہیں۔ پھر جب نکاح ہو جاتے ہیں کہتی ہیں چلو رخصت ہوگی خود بھگت لیں گے، اب وہ بچی کی زندگی حرام ہو جاتی۔ ایسے ایسے مناظر دیکھے ہیں میں نے، تو میرے پاس تو آتے رہتے ہیں کیسز کہ اپنے سر سے بس معاذ ثم معاذ اللہ کوئی بیٹی تمہاری بلا ہے کہ اس کو اتار کے دوسرے گھر میں بھیج دو، اب وہ اذیتیں بھگتتی رہے، سسرال والے برا بھلا کہتے رہیں، اور پھر اسی کو نہیں وہ ماں کو بھی کہتے ہیں کہ دیکھو بڑی بنتی تھی، جھوٹ بول بول کے اس کو اپنی بچی کو بھیج دیا، اتنی تو اس کو بیماریاں ہیں۔ تو ظاہر کریں نا، اگر وہ کرنا چاہیں گے ٹھیک، نہیں کرنا چاہیں گے کوئی بات نہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کا رشتہ لکھا ہوا ہے، آپ انہیں 10 چیزیں بھی بتائیں گے، وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے بیماری ہمارے ساتھ بھی تو سکتی ہے، آپ بچی کو بھیجیں، ہم انشاءاللہ علاج کروا لیں گے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، باقی نہ آپ کو ٹینشن ہوگی نہ ان کو۔ تو یہ بتانا چاہیے۔ بہرحال تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، پہلے شوہر کو اور سسرال والوں کو بتا دیں، اگر وہ اس کے ساتھ قبول کرنے کے لیے تیار ہو تو ٹھیک، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو چھپا کر انہیں بھی نہ بتائیں اور طلاق کا مطالبہ کر دیں، یہ بالکل غلط ہوگا۔